بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک حیرت انگیز سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کی سزا بالکل معاف ہے، یعنی ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، وہ چاہے جتنا بھی زنا کر لیں وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہی رہیں گی۔ اس حیرت انگیز سوال کا جواب بتانے کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ بھی سنائیں گے کہ جب ایک سائل نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دیں۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا امی جان کہہ رہی ہیں کہ وہ 6 درہم تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ جاؤ اور اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس ایک اونٹ لیے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے بعد دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کتنے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 200 درہم میں۔ 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ پیارے دوستو، یہ ان حضرات کا اللہ کی ذات پر یقین کا واقعہ تھا۔ تو چلیے آپ کو اب ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن پر زنا کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوستو، زنا ایک عربی اصطلاح ہے جس سے اسلامی قوانین میں مراد ایک ایسے جمع کی لی جاتی ہے جو اپنے وقوع میں قبل ازدواجی یعنی شادی سے پہلے یا بیرون ازدواجی یعنی شادی کے بعد ہو۔ چونکہ زنا اپنے حیاتیاتی معنوں میں جمع ہی ہے اور مذکورہ بالا بیان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عربی اصطلاح زنا میں دونوں مفاہیم شامل ہیں۔ اول، قبل ازدواج یعنی جمع جو نکاح یا شادی سے قبل یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین واقع ہو، اور دوم، بیرون یعنی غیر ازدواجی جمع جو کہ اپنے خاوند یا بیوی کے علاوہ غیر منکوحہ عورت یا مرد سے کیا جائے۔ گو کہ دونوں صورتوں میں یہ زنا ہی ہے، لیکن صورت اول الذکر میں اس گناہ کی سزا قرآن کی روح سے 100 کوڑوں کی شکل میں ہے، اور بعد الذکر کی صورت میں اس گناہ کی سزا احادیث کی روح سے رجم کی شکل میں بتائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ تو چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ زنا کر کے بھی بے قصور رہتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زنا کا ایک معاملہ آیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اس کے زنا کی پاداش میں رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر لوگ اس عورت کو رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماجرا دیکھا اور لوگوں سے اس عورت کو چھڑوا کر آزاد کر دیا اور لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔
اس پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضرور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایسی بات پر کیا ہوگا جو ان کے علم میں ہوگی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا جو زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط کے حوالے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس عورت کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس کو اکثر اوقات مرگی اور دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے اس کی دیوانگی سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس عورت کو رجم کی سزا دینے سے منع کیا۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ زنا کی حد تب لگے گی جب زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے اس بارے میں آپ کو چند روایات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلا بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹس سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں،